نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حبیب پروردگار نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حق کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا روحاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تخلیق دو عالم فخر آدم و بنی آدم محبوب آمنہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بیان کرنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ کوثر کے علماء مفسرین نے بے شمار معنی بیان کیے۔ الغرض اگر کوثر لفظ کو تمام معنی سے ہٹا کر ایک معنی میں بند کر دیا جائے تو وہی کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو دنیا جہان کی تمام نعمتیں عطا کر دی، آپ کو امت کی کثرت بھی عطا کر دی، آپ کو نبوت بھی عطا کر دی، آپ کو رسالت بھی عطا کر دی، آپ کو مقام محمود بھی عطا کر دیا، آپ کو تاجدار کائنات کا تاج بھی آپ کے سر پر رکھ دیا۔ الغرض جتنی بھی نعمتیں تھی تمام کو اے محبوب ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ایک خصوصی شان ہے، اسپیشل اتھارٹیز ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو میرے مالک کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اس میں سے ایک بات کو عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاص شان یہ عطا کی ہے کہ آپ اللہ کا جو خاص ایک عام حکم ہے اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نہ کسی شخصیت کو مستثنا قرار دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 431 حدیث نمبر 1395 میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے، حضور فرماتے ہیں ان اللہ قد افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ،
کہ اللہ رب العزت نے ہر بندہ مومن پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کر دی۔ اب کوئی بندہ اٹھ کر سوال کرے کہ میں 4 نمازیں پڑھوں گا، 1 نہیں پڑھ سکتا، اس کو معافی نہیں ہے۔ آج کا کوئی بندہ اٹھ کر سوال کرے کہ میں 3 نمازیں پڑھ سکتا ہوں، 2 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جو فرما دیا کہ ان اللہ قد افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، کہ میں نے دن اور رات میں بندہ مومن پر 5 نمازیں فرض کر دی، لیکن میرے تاجدار کریم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیے۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کے اس عام حکم کو کس طرح ایک فرد واحد ایک صحابی کے لیے خاص کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو اس میں سے نکال کر اس کو مستثنا قرار دے دیا۔ امام ابو داؤد اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل سنن میں اس کو ذکر کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی کیا حدیث ہے؟ عن رجل منہم انہو اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاسلم انہو علی انہو لا یصلی الا صلاتین۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام تو قبول کر لوں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ حضور نے فرمایا کہ شرط کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمازیں میں نے 2 ہی پڑھنی ہیں، 3 نمازیں میں نے نہیں پڑھنی۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا فَأَسْلَمَ ذَلِكَ مِنْ، حضور نے فرمایا فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْ، حضور علیہ السلام نے اس کی اس شرط کو قبول فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابی تو دائرہ اسلام میں داخل ہو تو صحیح، چاہے 2 ہی نمازیں پڑھ۔ اس طرح حضور نے ایک عام اللہ کا حکم ہے اس میں سے ایک صحابی کو مستثنا قرار دے دیا۔ دوسری اس کی حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ایک طویل واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سواری کے معاملے میں سودا ہوا، اس وقت کوئی قریب نہیں تھا۔ قصہ مختصر، حضرت سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے بارے میں گواہی دی، تو پھر حضور نے آگے سے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا من شہید لہو خزیمہ او شہید علیہ فحسبہ۔ حدیث کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد جس کے بارے میں خزیمہ گواہی دے دے یا جس کے خلاف خزیمہ گواہی دے دے، ان فرد واحد کی گواہی کو 2 کے قائم مقام تسلیم کر لیا جائے گا۔ یہ کون خزیمہ بن ثابت انصاری ہیں؟ یہ وہ خزیمہ بن انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کو ایک خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے خزیمہ کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، رات کو خواب یہ دیکھتا ہوں کہ رات کو خواب میں آپ کی پیشانی کا بوسہ لے رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا، حضور نے فرمایا خزیمہ بن ثابت انصاری کھڑے ہو، اپنے اس خواب کی تعمیل کر لو۔ حضرت خزیمہ بن انصاری کھڑے ہوتے ہیں اور تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ کے چہرہ والضحیٰ کا بوسہ لے لیتے ہیں۔ یہ وہ خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ایک عام حکم میں سے حضور علیہ السلام کسی نہ کسی ذات کو، کسی نہ کسی شخصیت کو خاص کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار نبوی لگا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد، امام بخاری بھی اس کو نقل کرتے ہیں، امام ابو داؤد بھی اس کو نقل کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا، اور سب سے بڑھ کر امام ترمذی اس کو نقل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص میری اس مسجد نبوی میں سے نہیں نہیں سکتا حالت جنابت میں۔ حدیث کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا لا یحل لأحد ان یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرک۔ حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد حالت جنابت میں اس مسجد نبوی میں سے کوئی نہیں گزر سکتا۔ اب حضور نے خود کو بھی اس حکم سے نکال لیا اور سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی نکال لیا، اور حضور نے فرمایا کہ یا تو میں گزر سکتا ہوں یا علی المرتضیٰ گزر سکتے ہیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عام حکم میں سے اپنے آپ کو بھی خاص کر لیا، اپنے صحابی کو بھی خاص کر لیا۔
تو نائب خدا ہے، تو حبیب کبریا ہے ملک میں خدا کے جاری نظام تیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ قدرت عطا فرمائی ہے، اللہ نے یہ تصرف عطا فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث کا خلاصہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس پلٹ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 30,000 صحابہ اکرام ہیں، 15,000 گھوڑے ہیں، 10,000 دوسرے نفوس ہیں، دوسری سواریاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الغرض قصہ مختصر، حدیث مختصر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام 55,000 نفوس کے لیے ایک چھاگل میں ہاتھ ڈالے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 55,000 نفوس کے لیے پانی کو وافر کر دیا۔ ایک یہاں پر بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ آج علماء کرام اس حدیث کو کثرت ماں پر محمول کرتے ہیں، تکثیر الماء پر محمول کرتے ہیں کہ حضور نے پانی کی کثرت فرما دی۔ میرا ذہن یہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھ کے میں جہاں تک پہنچاؤں وہ یہ کہ حضور نے تکثیر الماء نہیں فرمایا، حضور نے تخلیق الماء فرمایا ہے۔ حضور نے پانی کی کثرت نہیں فرمائی، حضور نے پانی کو پیدا کر کے فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ خصوصی شانیں عطا کی ہیں جو آج تک کسی بھی نبی اور مرسل کو عطا نہیں کی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو سمجھنے کی اور پھر اس پر چلنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔